بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز فجر کے بعد روزانہ ہم اور آپ سنن اور نوافل کے احکام اور مسائل سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. آج ہم ایک اور اہم سنت کا تذکرہ کریں گے، وہ ہے وتر. وتر کی جو نماز ہے، اس کے بعض اہم مسائل اور بنیادی کچھ مسائل ہم اور آپ آج کے درس میں سنیں گے. سب سے پہلے تو نماز وتر کو وتر کیوں کہا جاتا ہے؟ وتر شفع کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. شفع کہتے ہیں جفت کو، ڈبل ڈبل جو آئے، اور وتر کہتے ہیں جو سنگل، مفرد، اکیلا ہو. یہ ایک ایسی نماز ہے جس میں ایک ہو، تین ہو، پانچ ہو، اس میں رکعات کی تعداد طاق ہوتی ہے، اس لیے اس نماز کو وتر کہا جاتا ہے. بقیہ جتنی نمازیں ہیں ساری نمازیں جفت ہیں. آپ جتنی بھی نمازیں دیکھیں، فرائض ہو، سنت ہو، یہ سب ڈبل ڈبل رکعات ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں. مغرب کے علاوہ مغرب کی نماز کو اسی لیے بعض اہل علم نے کہا وہ دن کی وتر ہے، اس طرح کا، حالانکہ وہ بھی غروب شمس کے بعد ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز وتر سنتوں میں ایک ایسی نماز ہے جس کی رکعات جو ہے طاق آتی ہے، اس لیے اس نماز کو وتر کہا گیا ہے. اس کا ٹائم کیا ہے، اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ چونکہ یہ رات کی نماز کا حصہ ہے، تو جو رات کی نماز کا وقت ہے وہی وتر کا بھی وقت ہے. وہ ہے نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک. طلوع فجر سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وتر پڑھ لے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو رکعات ہے. پھر فرمایا فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب تمہیں سے کسی آدمی کو صبح طلوع ہو جانے کا ڈر ہو، یعنی طلوع فجر کا ڈر ہو، تو اس کو چاہیے کہ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، ایک رکعت کے ذریعے اپنی نماز کو وتر کر لے، یعنی طاق کر لے. تو یہ جو نماز ہے اس کا وقت بھی، جیسے کل میں نے قیام اللیل کا آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ قیام اللیل ہی سے جڑی ایک اور سنت ہے. یعنی آپ قیام اللیل میں سمجھیے 2 سنتیں ادا کرتے ہیں، ایک قیام ہے اور قیام کے ساتھ وتر کی سنت ہے. یہ جو ہے آپ مستقل ایک سنت کے طور پر ادا کرتے ہیں. تو اس کا وقت بھی نماز عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور یہ جا کے ختم ہوتا ہے طلوع فجر تک. تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں، وتر کے سلسلے میں، یہ ہے کہ اس کی رکعات کتنی ہیں. اس کی رکعات کی، وتر کی کتنی رکعات نماز؟ مشہور جو ہے اور زیادہ تر جو ہم پڑھتے بھی ہیں، یا یہ کہ جس کا اہتمام ہے، وہ 3 رکعت. لیکن مسئلے کے طور پر کم سے کم کتنی رکعات ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعات وتر کی نماز ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کم سے کم کے بارے میں. اس سلسلے میں کہ کم سے کم کتنی رکعات ہیں، 2 قول ہیں علماء کے پاس، احناف کے پاس اور دیگر بعض علماء کے پاس. کم سے کم 3 رکعت پڑھنے چاہیے. وتر 3 رکعت سے کم نہیں ہو سکتی، 3 رکعت کم سے کم ہونے چاہیے.
اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی معروف احادیث ہیں جو وطر کے سلسلے میں آئے، جیسے حضرت عائشہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور 11 رکعت میں وہی 8 رکعت قیام اللیل کے ہیں اور بقیہ 3 رکعت وطر کے۔ تو کہا یہ جو حدیث ہے بخاری وغیرہ کی، جو بھی حضرت عائشہ سے بڑے متفق علیہ روایتیں ہیں اور ایسی دیگر صحابہ سے، ان میں وطر جو ہے 3 رکعت کا تذکرہ ہے، اس لیے کم سے کم 3 رکعت ہونے چاہیے۔ دوسرا قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ وطر 1 رکعت بھی ہو سکتی ہے، کم سے کم کی اگر بات کریں رکعت 1 رکعت بھی ہو سکتی ہے۔ احناف کی نظر میں یہ ہے کہ صرف 1 رکعت وطر نہیں ہوتی، صرف 1 رکعت وطر نہیں ہوتی، البتہ وہ یہ کہتے ہیں کوئی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد چاہے تو 1 رکعت وطر پڑھ لے، لیکن صرف 1 رکعت وطر نہیں ہوتی، یہ ان کا اپنا موقف ہے۔ جبکہ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف 1 رکعت وطر بھی پڑھی جا سکتی ہے، صرف 1 رکعت وطر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو 1 رکعت ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی 1 سے زائد دلیل ہے۔ ایک حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء کے بعد صرف 1 رکعت وطر پڑھی، نماز عشاء کے بعد صرف 1 رکعت وطر پڑھی۔ تو ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام تھے جو وہاں موجود تھے حضرت معاویہ کے پاس، انہوں نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت معاویہ نے صرف 1 رکعت وطر پڑھی، تو آ کر حضرت ابن عباس سے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے صرف 1 رکعت وطر پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ چھوڑو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی صحبت حضرت معاویہ کو نصیب ہے۔ ان کے جملے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ اگر 1 رکعت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے وہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کو 1 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، اسی لیے وہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے تمہیں اعتراض کرنے کا گویا حق نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے، اس روایت کی بنیاد پر یہ معلوم ہوا کہ آدمی چاہے تو 1 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری ایک اور روایت بھی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بارے میں کہا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے صحیح سند کے ساتھ آئی، کہا اللہ کے نبی نے کہا جو چاہے 5 رکعت وطر پڑھے، اور جو چاہے 3 رکعت وطر پڑھے، اور جو چاہے 1 رکعت وطر پڑھے، یعنی جو چاہے وہ 1 رکعت وطر پڑھے۔ تو یہ جو 5 یا 3 یا 1 اللہ کے نبی نے جو اختیار دیا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی 1 رکعت وطر بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کچھ احادیث ہیں۔ اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر ایک عنوان ہی مقرر کیا، اور اس نے یہ کہا کہ نماز 1 رکعت کی بھی ہو سکتی ہے، عام طور پہ رکعت کم سے کم 2 رکعت ہونے چاہیے نا، تو کہا کہ 1 رکعت بھی نماز ہو سکتی ہے، اور اسی حدیث سے جو استدلال کیا کہ وطر جو ہے وہ 1 رکعت بھی ہوتی ہے، اور وطر کی نماز کہی جاتی، تو نماز کے لیے 2 رکعت ہونا ضروری نہیں، 1 رکعت بھی ہو سکتی ہے اگر وہ وطر ہے تو 1 رکعت کو بھی نماز کہا جا سکتا ہے۔ امام نووی نے یہ جو ہے باب باندھا بتانے کے لیے کہ 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ کتنے رکعت تک آدمی، صرف وطر کی کتنی رکعت زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے میں نے ابو داؤد کی روایت پڑھی، اللہ کے نبی نے کہا جو چاہے 5 رکعت پڑھے، جو چاہے 3 پڑھے، جو چاہے 1 رکعت پڑھے، تو اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے 5 تک پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسی ہی دیگر روایتوں کی روشنی میں اہل علم نے کہا صرف وطر کی 11 رکعت تک ہو سکتے ہیں، صرف وطر کی 11 رکعت تک آدمی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جو وطر کی نماز ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو اہل علم کے پاس ہے وہ 11 ہے، کم سے کم آدمی 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، یہ وطر کی رکعت ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، نماز وطر کے سلسلے میں ایک حکم یہ بھی ہم اور آپ کو دیا گیا ہے کہ ہماری وطر ہماری رات کی آخری عبادت ہونی چاہیے، رات کی آخری عبادت۔
تہجد یا پھر یہ کہ نماز فجر سے ہماری جو شروعات ہوتی ہے، نماز فجر سے جو شروعات ہوتی ہے وہ اخیر میں آ کے ختم ہونی چاہیے وتر پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تم اپنی رات کی نماز میں وتر کو سب سے آخری نماز بنا لو۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ساری سنتیں نوافل وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو جائے، اس کے بعد اخیر میں وتر پڑھا کرے، سب سے اخیر میں وتر پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ۔ اب ایک آدمی رات میں عشاء کے بعد سنت پڑھ رہا ہے یا نوافل بھی پڑھ رہا ہے یا قیام کا کچھ حصہ پڑھ رہا ہے، اور پھر وہ رات کے آخری حصے میں بھی دوبارہ اٹھ کر وتر پڑھنا چاہتا ہے اور کچھ عبادت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے، نماز عشاء کے بعد جو سنت اور نوافل پڑھتا ہے اس میں وتر نہ پڑھے، اس کے بجائے رات کے آخری حصے میں جا کر وتر پڑھ لے۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت ابن عباس کا واقعہ میں نے آپ کو نقل کیا، کہتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس رات گزارا تو اللہ کے نبی آئے، عشاء کی نماز کے بعد آ کر اللہ کے نبی نے 4 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے اللہ کے نبی، پھر رات میں اٹھے، سو کر اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت نماز پڑھی، یعنی اپنے قیام کی باقی 4 رکعت اور اس کے ساتھ 1 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر گویا پڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کہ آپ نے یہ طریقہ اپنایا، جب سونے سے پہلے بھی عبادت کر رہے ہیں اور سو کر اٹھ بھی رہے ہیں، یعنی تہجد آپ پڑھ رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ کو وتر اخیر میں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اس کا ایک دوسرا مسئلہ، دوسری شکل ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مان لیجیے کہ ایک آدمی نے رات میں سونے سے پہلے جو اسے عبادت کرنی تھی کر لی، اور اس کے ساتھ اس نے وتر بھی پڑھ لی۔ اب پھر صبح میں فجر سے پہلے اس کی آنکھ کھلی، وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے کیا؟ میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا، جائز ہے، اس کا ثبوت ہے، دوبارہ عبادت کر سکتا ہے، لیکن دوبارہ عبادت کرے گا تو کیا کرے گا؟ کیا پھر دوبارہ وتر پڑھے گا؟ نہیں، صرف نفل پڑھ کے ختم کر لے۔ اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، دوبارہ جو پڑھ رہا ہے وہ امام کے پیچھے، اور امام وتر پڑھا رہا ہے جبکہ وہ آدمی 1 مرتبہ وتر پڑھ چکا ہے، تو کیا دوبارہ امام کے پیچھے وتر پڑھے گا؟ وہ امام کے پیچھے شامل ہو جائے گا، لیکن جب وتر میں 3 یا 1 یا 5 رکعت پر امام سلام پھیر لے تو یہ اٹھ کر ایک اور رکعت پڑھ کر اسے جفت کر لے گا، ڈبل کر لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وتر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا کہ لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کوشش کرے کہ سب سے آخری نماز وتر ہو، سب سے آخری نماز وتر ہو۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے وتر پڑھ لی اور سو گیا، کیا وتر کی نماز کے بعد دوبارہ کوئی آدمی عبادت کرنا چاہے، نفل نماز تو پڑھ سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے پاس ایک مسئلہ مشہور ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے سنا ہوگا پہلے کہ جس آدمی نے وتر پڑھ لی، اب رات میں اٹھ کے دوبارہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے 1 رکعت پڑھے، اور 1 رکعت پڑھ کر عام زبان میں اس کو کہتے ہیں اپنے وتر کو کینسل کر لے، یعنی اپنے وتر کو ختم کر لے۔ وہ جو وتر پڑھا تھا اب 1 رکعت پڑھ کر اسے جفت کر لے، ختم کر لے، پھر نفل نماز پڑھے اور اخیر میں جا کر دوبارہ اور 1 مرتبہ وتر پڑھ لے۔ یہ جو طریقہ ہے، ایک روایت ہے اس قسم کی، اس روایت کی بنیاد پر اہل علم یہ طریقہ بتاتے رہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے مقابلے میں جو صحیح طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ کو ملتا ہے، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے صحیح مسلم کی روایت میں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھ لی، ثم صلى بعدها ركعتين وهو جالس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نماز وتر پڑھ لینے کے بعد، نماز وتر ہو جانے کے بعد
بیٹھ کر 2 رکعت نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ کہا اہل علم نے اس میں کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار عادت نہیں بنانی چاہیے، لیکن کبھی کبھار آدمی وتر کے بعد بھی نفل پڑھ سکتا ہے، وتر کے بعد بھی نفل پڑھ سکتا ہے۔ یعنی یہ جو حکم ہے کہ اپنی آخری نماز وتر کو بنا لو، یہ حکم واجب نہیں، فرض نہیں، یہ حکم جو ہے مستحب ہے۔ یعنی آدمی کے لیے افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ سب سے اخیر میں وتر پڑھے، لیکن کبھی کبھار اگر وتر کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھنا چاہے یا 4 رکعت نفل، کچھ نوافل اگر پڑھنا چاہے، اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسئلہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیٹھ کر نماز پڑھی، اس میں یہی بتانا مقصد ہے کہ نفل نماز وتر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، وہ وتر کو کینسل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری مسئلہ جو اس سلسلے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی وتر کی نماز چھوٹ جاتی، پابند ہے آدمی، رات میں آخری حصے میں پڑھنے کا ارادہ کیا لیکن آنکھ نہیں کھلی، طبیعت خراب تھی، نیند لگ گئی، کوئی بھی، تو اس کے لیے جیسے قیام کے سلسلے میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب رات میں سو جاتے، کسی تکلیف کی وجہ سے قیام کے لیے اٹھ نہیں پاتے، تو سورج نکل جانے کے بعد 12 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یعنی وہ جو آپ کے قیام اور وتر کو ملا کے 11 رکعت تھی، ان کو سورج نکلنے کے بعد 12 رکعت جفت کر کے اللہ کے نبی پڑھ لیتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ وتر کی آپ کی جو عادت ہے، 1 رکعت کی عادت ہے تو 2 رکعت، 3 رکعت کی عادت ہے تو 4 رکعت، 5 رکعت کی اگر آپ کو عادت ہے تو 6 رکعت نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ یہ وتر کے کچھ اہم مسائل تھے جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ضروری تھا۔ انہی باتوں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کر لیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔